سائلنٹ کلر کے سننے والوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بھیانک، سب سے خطرناک قاتل کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا قاتل جس نے 100 سے زیادہ معصوم بچوں کی جان لی۔ یہ ہے لاہور کے جاوید اقبال کی کہانی۔ تاریخ ہے 22 نومبر 1999، لاہور پاکستان۔ روزنامہ جنگ کے دفتر میں ایک بھاری سا پارسل موصول ہوا۔ جیسے ہی وہ پارسل کھولا گیا، پورے دفتر میں بس تصویریں ہی تصویریں بکھر گئیں۔ پارسل میں ایک خط اور ایک ڈائری بھی تھی۔ چیف ایڈیٹر نعیم ہاشمی نے جب وہ خط پڑھا تو ان کی سانسیں رک گئیں، جسم کانپنے لگا۔ ایک ایسے قتل عام کا ذکر تھا جو دل دہلا دینے والا تھا، اور لکھنے والے نے سب ثبوت بھی بھیجے تھے۔ اس نے خط میں کہا، میں یہ خط پولیس کو نہیں بھیج رہا کیونکہ پولیس والے اسے سنجیدگی سے نہیں لیں گے، وہ اسے دبا دیں گے۔ اس لیے میں سب کچھ آپ کو بھیج رہا ہوں تاکہ پورے پاکستان کو یہ سچائی معلوم ہو سکے۔ چیف ایڈیٹر نے فوراً اپنے کرائم رپورٹر جمیل چشتی کو انویسٹیگیشن پر لگا دیا۔ چشتی صاحب خط میں لکھے ایڈریس پر پہنچے تو دیکھا کہ مکان پر تالا لگا ہوا ہے، مگر وہ دیوار پھلانگ کر اندر گھس گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی۔ وہاں تقریباً 100 جوڑی چپلیں پڑی تھیں۔ ایک کونے میں ایک بوری رکھی تھی جو بچوں کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ دیواروں پر وہی تصویریں تھیں جو خط کے ساتھ دفتر کو بھیجی گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں بڑے بڑے ڈرم رکھے تھے۔ جب چشتی صاحب نے ایک ڈرم کھولنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ جل گئے، کیونکہ ڈرم تیزاب سے بھرے تھے اور اندر کیا تھا؟ بچوں کے جسم کے ٹکڑے۔ یہ منظر وہی تھا جو خط میں لکھا تھا۔ اب چلتے ہیں کہانی کے کچھ پیچھے۔ جاوید کی زندگی۔ جاوید اقبال 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ والد بڑا امیر آدمی تھا۔ جاوید بچپن سے ہی ضدی اور بگڑا ہوا تھا۔ تعلیم کے بعد باپ نے لوہے کا کاروبار دیا، مگر جاوید نے وہاں صرف کم عمر لڑکے رکھے کیونکہ اس کی دلچسپی لڑکیوں میں نہیں، لڑکوں میں تھی۔ جاوید اقبال کی شادی بھی کی گئی، مگر زیادہ دیر نہ چلی، بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ جاوید بچوں کو پیسے، کھانے یا کھیلوں کا لالچ دے کر اپنے گھر بلاتا اور ان کا جنسی استحصال کرتا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ غلط حرکت کی وجہ سے کچھ لڑکوں نے 17 ستمبر 1998 کی رات لاہور میں جاوید اقبال کے گھر میں گھس گئے اور جاوید اقبال اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ان لڑکوں نے اس کے سر پر پستول کے بٹ سے وار کیا اور وہ بہت بری طرح خون میں لت پت ہو گیا۔ کئی دن ہسپتال میں بے ہوش رہا۔ ہوش آتا تو وہ بس اپنی ماں کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا، جو اس کی حالت دیکھ کر اس کے غم میں رو رہی تھی۔ مگر چند دن بعد اس کی ماں کا اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا، کیونکہ بچوں کے ساتھ غلط حرکت کا ایک مذہبی تنظیم کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اس کے گھر پر دھاوا بولا، پولیس نے پکڑا اور عدالت نے اسے 6 ماہ قید اور 100 کوڑوں کی سزا دی۔ یہ 100 کوڑے اس کی زندگی کا اہم موڑ بن گئے۔ ماں کی موت نے جاوید اقبال کو پاگل بنا دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جس طرح اس کی ماں اس کے لیے روئی تھی، ویسے ہی وہ 100 ماؤں کو رلائے گا۔ بس یہیں سے بدلے کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ 1998 کی رات جب 2 لڑکوں نے اس کے سر پر حملہ کیا تھا، ان کی وجہ سے اس کی ماں مری۔ جاوید نے فیصلہ کیا کہ وہ 100 بچوں کو مارے گا تاکہ 100 مائیں ویسے ہی روئیں جیسے اس کی ماں روئی تھی۔ مئی 1999 سے لے کر صرف 147 دنوں میں اس نے 100 بچوں کو مار ڈالا۔ وہ انہیں پہلے کھانا کھلاتا، کھیلنے دیتا، پھر ان کی تصویریں لیتا، جنسی استحصال کرتا۔ جب دل بھر جاتا تو زنجیر سے گلا گھونٹ کر مار دیتا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور تیزاب کے بھرے ڈرم میں ڈال دیتا۔ ہر بچے کی تصویر پر نمبر لکھتا، یہ تھا اس کا شکار نمبر۔ پولیس کی نااہلی۔ کئی والدین نے رپورٹ درج کروائی، مگر پولیس نے کہا بچے خود بھاگ گئے ہوں گے۔ یہ غفلت جاوید اقبال کے لیے ڈھال بنی رہی۔ پھر اس نے خود روزنامہ جنگ کو خط لکھا، سب کچھ تسلیم کیا، کہا کہ پولیس میرے خط کو مذاق میں لیتی، اس لیے
لیے میں میڈیا کو سب دے رہا ہوں۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ خودکشی کے لیے دریائے راوی میں کودنے جا رہا ہے۔ پولیس نے مہینوں ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ آخرکار 30 دسمبر 1999 کو وہ خود جنگ کے دفتر میں پیش ہوا۔ پہلے نقاب میں آیا، پھر کہا میں ہی جاوید اقبال ہوں، اور اس طرح اس کی گرفتاری ہوئی۔ جب عدالت میں پیش ہوا تو ہنستا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن جج نے تاریخ کی سب سے سخت سزا سنائی۔ 100 بچوں کی طرح اسے بھی 100 والدین کے سامنے زنجیر سے گلا گھونٹ کر مارا جائے، لاش کے 100 ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیے جائیں۔ سزا سن کر اس کی پتلون گیلی ہو گئی، مگر افسوس سزا پر عمل ہونے سے پہلے ہی 8 اکتوبر 2001 کو جاوید اقبال کو جیل میں مردہ پایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس نے اپنے کپڑوں سے پھندا بنا کر خودکشی کی۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا اس نے 100 بچوں کو ہی کیوں مارا؟ کیوں 99 نہیں؟ کیوں 101 نہیں؟ جواب اس کی زندگی میں چھپا تھا۔ مجھے 100 کوڑوں کی سزا ملی تھی اور میں نے اس کا بدلہ 100 معصوم جانوں سے لیا۔ یہ تھی جاوید اقبال کی لرزہ خیز کہانی سائلنٹ کلر چینل کی طرف سے۔ اگلے ہفتے رات 8 بجے ہم ایک اور خوفناک راز کھولیں گے۔ یاد رکھیے، ہر جرم کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہم وہ کہانیاں بتاتے ہیں جنہیں دنیا بھول چکی ہے۔